ماما خوف سے بھرپور آواز پر دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ ساری رات وہ اس کے سرانے بیٹھا رہا تھا۔ رات تو آنکھوں میں ہی کٹ گئی، دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب صبح کے 7 بجے اس کی خوف سے لبریز پکار پر دانیال نے جھٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ مسلسل 2 راتیں جاگنے اور پھر آرزو کی وجہ سے خواب ہوتے اس کی خود کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پاری وہ اب بھی مندی مندی آنکھیں کھولے آہستی سے بولی، پاؤں میں شدید درد کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ آرزو نے ہوش سنبھالتے اب اپنے قریب نیم دراز دانیال کو دیکھا تھا۔ رات کی پوری داستان یاد کرتے یکدم ہی اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے لب بھیجے پانی کا گلاس اس سے لیتے لبوں کو لگایا اور 2 گھونٹ بھرتے گلاس زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ یار کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ دفع ہو جائے، یہاں سے دیر تری ہے۔ سزا اب کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ چیخی تھی۔ دانیال سختی سے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے اس کے الفاظ سن رہا تھا۔ اس کا سر پہلے ہی شدید درد سے پھٹ رہا تھا اور اوپر سے اس کی چھپتی آواز کسی ہتھوڑے کی ضرب کے مترادف تھی۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، اپنی حرکت کا تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کیا؟ دانیال غصہ قابو کرنے کے چکور میں سرخ ہوتے چہرے سمیت بولا تھا۔ آرزو نے خوفناک نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں ہے، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ سنا تم نے، اگر تم مجھے نہیں چھوڑو گے تو میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ہزیانتی ہوتی چیخی تھی۔ پاؤں میں شدید جلن اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ بکواس بند کرو، اپنی میں بھی دیکھتا ہوں۔ کہاں بھاگ کر جاتی ہو تم مجھ سے؟ یہ اگر زد ہے تو پھر زد ہی صحیح آرزو خان، تم مجھ سے ہرگز نہیں بھاگ سکتی۔ وہ شدت سے اس کا چہرہ دبوچے غرایا، ایک پاؤں میں جلن اور دوسرا اس کی سرافی شدت بھری گرفت چہرے پر محسوس کرتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تم جاہل نرف انسان، اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ آرزو چہرے پر روانی سے بنے لگے تھے۔ سامنے والی کی شفقت بھری نظروں میں دیکھتے آرزو کو اپنی بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ مین، میں مر جاؤں گی مگر اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آرزو اپنا سر جھٹکتے خود کا چہرہ اس سے چھڑواتی دھاڑی تھی۔ دانیال نے غصے سے میٹھیاں بھینچ لی، وہ خود کو کچھ بھی غلط کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ جائیں وہ تم، بس مجھ پر راگ جھاڑنا آتا ہے۔ یہ کشتے کی آگ میں تم مجھ پر اپنا غصہ اتارتے ہو، جاہل شخص، تم سے اچھا تو وہ دراگ تھا، کم از کم جو بھی تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی جب دانیال نے مضبوطی سے اس کے بال اپنی میٹھی میں جکڑے تھے۔ ایک سستی آرزو کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ خبردار، اگر تم نے اس باسٹرڈ کے ساتھ مجھے ملانے کی کوشش کی، میں ادھر ہی تمہاری جان نکال دوں گا۔ وہ اس کے بالوں پر گرفت مزید سخت کرتے شدہ بال نظروں سے اسے دیکھتے دھاڑا تھا۔ آرزو نے بیڈ پر زور سے پاؤں مارتے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اس کی گرفت ڈھیلی کرنی چاہیے تھی۔ کئی ناخن دانیال کے ہاتھ پر خراشیں چھوڑ دے تھے اور اب پھر سے آرزو کے پاؤں کے زخم رسنے لگے تھے جن سے خون بنا شروع ہو گیا تھا۔ دانیال نے بے ساختہ اس کے بال چھوڑ دیے، وہ شدت سے دھاڑے مارے رونے لگی تھی۔ پاؤں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور اب بالوں میں ہوتی تکلیف سے اس کا دل کیا وہ مر ہی جائے۔ دانیال نے سختی سے لب بھینچ لیے، ایک گہرا سانس بھرتے اس نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ درد ہو رہا ہے، وہ گھٹنوں کے گرد لپٹے اس کے بازو پر دھیرے سے ہاتھ رکھتے تھوڑے نرم لہجے میں بولا۔ نہیں جاہل انسان، سکون مل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا تمہیں خون نکل رہا ہے۔ آرزو سر اٹھاتے روتے ہوئے چیخی۔ دانیال نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں اس طرح بھاگنے کو؟ ہاں؟ دانیال بیڈ سے اٹھ گیا، الماری سے فرسٹ ایڈ نکالتے وہ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھا، لیکن ہاں تھوڑی بہت سختی ضرور نظر آ رہی تھی۔ آرزو نے پاؤں پیچھے کی جانب کھینچے جس پر دانیال نے اسے گھورتے واپس اس کے پاؤں پکڑتے اپنی گود میں رکھے تھے۔ وہ اب بڑی احتیاط سے ان پر میڈیسن لگا رہا تھا اور آرزو دانتوں تلے سختی سے لب دبائے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد دانیال نے مکمل ڈریسنگ کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے پر بکھری تکلیف کی لکیروں کو دیکھ وہ نرمی سے بولا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا میں بھول جاؤں گی سب، دانیال سفیر خان، سوچنا بھی مت میں چھوڑوں گی۔ نہیں تمہیں، وہ ہیزل آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی نم ہیزل آنکھوں میں جھانکا جس کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا ہوا تھا۔ پہلے تم فیصلہ کرو تمہیں مجھے چھوڑنا ہے یا نہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا، اب اس کی سائڈ پر آتے اسے جھٹکے سے بازو میں اٹھا گیا تھا۔ نیچے اتارو مجھے، وہ اس کا کالر سختی سے جکڑے بولی، پھر تم گلا پھاڑ کر رونے لگو گی، وہ نخوت سے بولا۔ آرزو نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا، وہ اسے کہہ رہا تھا وہ چل نہیں سکتی تھی فی الحال ورنہ زخم تازہ ہو جاتے۔ یہ بھی ٹھیک ہے،
تم میرے نوکر بننے کے لائق بھی ہو۔ وہ استیزا ہنستے اسے آگ لگا گئی۔ دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورتے اس کے وجود پر گرفت سخت کر لی۔ تمیز سے بات کیا کرو مجھ سے، یہ تم پر مت کیا کرو۔ دانیال سنجیدگی سے بولتا اسے واش روم کے اندر لے آیا تھا، اسے انتہائی نرمی اور آہستگی سے نیچے اتارا تھا۔ آرزو نے گھور کر اسے دیکھا۔ باہر جاؤ، آئے بڑے عزت لینے والے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بولی۔ دانیال میٹھیاں بھیجتا باہر نکل گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دروازہ کھولا۔ دانیال باہر ہی کھڑا تھا، اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا تھا۔ آرزو نے اس کے گلے سے بازو گھوما کر اپنے دونوں ہاتھ باہر جوڑ لیے۔ دانیال نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اتنے قریب سے وہ آفت دانیال کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر بیٹھا دیا۔ نیچے جانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ دانیال نے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ پہلے تمیز سے بات کرو پھر لے کر جاؤں گا۔ دانیال سینے پر بازو باندھتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا یہ شخص اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا؟ آرزو نے دانت کچکائے اور خود ہی بیڈ سے نیچے اترتے چلنے کی کوشش کی، لیکن بیکار، وہ بار بار شدید تکلیف کی وجہ سے بیڈ پر ہی گر رہی تھی۔ دانیال نے راغو اچکایا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے تمیز سکھانے والے؟ میں ایسے ہی بار وہ بیڈ پر بیٹھے بول رہی تھی، اس کے پاؤں نیچے جھول رہے تھے۔ جب دانیال نے آہستگی سے نیچے جھکتے اس کے گداز نرم لبوں کو اپنی لبوں کی سخت گرفت میں لیا تھا، آرزو خان کی آنکھیں پھر گئی اور دھڑکنیں یکدم بڑی طرح تیز ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں خود میں اتار گیا تھا۔ ایک نشہ سا دانیال سفیر خان کے سر چڑھ کر بولا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے دور ہوتا نیچے جھکے ہی آرزو کی حد سے زیادہ بھری ہزل آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں تمیز سکھانے والا اور کچھ۔ اس کے گیلے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ آرزو کا دل بڑی طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ یہ جاہل انسان! وہ یکدم بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھاتے دانیال کی طرف کرتے اسے مارنا چاہا تھا۔ جب دانیال نے اس کی نازک کرائی پکڑے شو پیس اس کے ہاتھ سے لیتے واپس میز پر رکھا۔ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ وہ جھکتے اس کے گداز وجود کو بازو نے اٹھا گیا تھا۔ آرزو کی بے حد تیز ہوتی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ غصے اور خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ سڑیوں اکلتے اسے نیچے لے آیا تھا۔ ڈائننگ روم میں انٹر ہوتے سب نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ خفت سے آرزو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی، جبکہ دانیال نے آہستگی سے اسے کرسی پر بیٹھا دیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شہید صاحب بیٹی کو دیکھتے بولے، جس پر وہ اسبات مستر ہلا گئی۔ رخسار بیگم پہلو بدل گئی، وہ تو آرزو کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ آرزو نے منہ کھلایا۔ دانیال کو تنگ کرنے کے چکروں میں وہ ماں کا بھی دل دکھا چکی تھی۔ آپ ناشتہ اوپر ہی کر لیتی بیٹا۔ آغا جی کی نرم آواز پر آرزو نے ناشتہ کرتے انہیں دیکھا۔ میں تو کرنا چاہتی تھی، لیکن دانیال جی ہی نہیں مانے کہہ رہے تھے۔ نہیں، میں تمہیں اٹھا کر نیچے لے کر جاتا ہوں، وہ بولی تو سب نے بیک وقت دانیال کو دیکھا جو اس کا گلاس لبوں سے لگائے آرزو کی ہیزل چمکتی آنکھوں میں دیکھتے دانیال کو ہچو لگا تھا۔ سب کے لبوں پر دبی دبی ہنسی واضح ہوئی تھی۔ اتنی عزت دانیال جی، وہ بھی آرزو کی طرف سے اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہو گیا، مجھے باہر لان میں جانا ہے۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا تھا۔ ارادہ دانیال کو بھرپور تنگ کرنے کا تھا۔ وہ اپنی بے بسی سے بھی تو دانیال کو تنگ کر ہی سکتی تھی۔ دانیال نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھ گیا، اسے بازو میں اٹھائیے وہاں سے باہر لے گیا۔ باہر لان میں لاتے اسے کرسی پر بیٹھا دیا۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ جب وہ پھر سے بولی، دانیال نے سخت نظروں سے اسے گھورتے خاموشی سے اسے اٹھا لیا تھا۔ لگتا ہے تمہیں زیادہ ہی میرے بازو پسند آ گیا، وہ چلتے ہوئے سکون سے بولا تو آرزو نے گندی سی شکل بنائی تھی۔ ہاں بہت، اور جو چیز مجھے بہت پسند آئے میں اس کا حشر کر دیتی ہوں۔ آرزو نے زور سے دانیال کی بازو پر دانتوں سے بائٹ کی تھی کہ بے ساختہ ہوئے عمل پر وہ چونکا تھا، اور آرزو میڈم اس کے بازوؤں سے نکلتی زمین بوس ہو گئی۔ وہ دھڑام سے ہال کے فرش پر گئی تھی۔ دانیال نے شرٹ کا بازو فارورڈ کرتے دیکھا، وہاں گہرے دانتوں کے نشان تھے، اور پھر زمین پر پڑی آرزو کو۔ ڈائننگ روم سے ہی سب نے کسی آواز پر دروازے کی جانب دیکھا جہاں آرزو زمین پر پڑی تھی۔ ہاں، دانیال کا قہقہہ بلند ہوا، وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے ہنس رہا تھا۔ جبکہ زمین پر پڑی آرزو لب بھیج گئی، وہ گری بھی تو اپنی غلطی سے ہی تھی، جبکہ دانیال اب بھی ہنسے جا رہا تھا۔ آرزو نے اسے گھورا تھا، پھر اس کی آنکھیں ساکت پڑ گئی۔ آرزو نے کئی سالوں بعد اسے یوں اتنا کھل کر ہنستے دیکھا تھا۔ وہ محبوب سی اس کی ہنسی میں کھو گئی تھی۔ اگر وہ دونوں جانی دشمن نہ ہوتے تو آرزو کے دل میں شدت سے اسے چھو کر اس کی ہنسی محسوس کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا۔
الٹے کام کا الٹا نتیجہ وہ پھر سے اسے اٹھا کر چلنے لگا تھا۔ آغا جی سمیت باقی سب نے بھی ہنستے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اب یہ تو تھا گھر میں رونق اپنے عروج پر لے گی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے گرایا، وہ منہ کھلے بولی تھی۔ ہاں، اور ایک پھر ادھر سیڑھیوں سے گرا دو دا، اگر ابھی تم نے مجھے آپ نہیں بولا۔ وہ یکدم ہی سخت تاثرات لیے بولا۔ آرزو نے دیکھا اس کے چہرے پر یکدم بہت تیزی سے خطرناک تاثرات چھا گئے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ آرزو کے وجود میں رنجیاں پیوست کرتے بولا۔ آپ آرزو اس کے بازو نے سمکتی لڑکڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ دانیال نے اسباب میں سر ہلاتے چمکتی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے رونے لے جاتے بیڈ پر بیٹھا کر پڑھتا۔ سنیں، مجھے میری کتابیں پکڑاتے، آرزو نے نہایت تمیز سے پکارا تھا۔ فی الحال اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ اکیلی اس روم میں تھی اور دانیال ہی فی الحال اس کا سہارا تھا۔ دانیال نے صوفے پر بکھری اس کی کتابیں اسے پکڑا دی۔ وہ پین دی، وہ جانے کو پڑتا جب وہ پھر لب دبائے بولی تھی۔ دانیال نے بڑی طرح دانت کچپائے جبکہ آرزو اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ وہ پین پکڑاتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ آرزو شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ اب دیکھنا کیسے خدمت کرواتی ہوں تم سے، وہ منہ بنائے بولتی کتاب کھول گئی۔ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، میری بیوی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے دے۔ ماہر نے اپنی تھوڑی پر دن کی نوک محسوس کرتے سامنے دیکھا۔ وہ فل بریک کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے سر پر ہیٹ تھی اور چہرے پر نقاب۔ سر آواز میں بولتے وہ کمرے میں رجیوی پر اسواری اتار رہا تھا۔ میری ہمت تم نے دیکھی کہاں ہے؟ ابھی اور میری ہونے والی بیوی نے مجھ سے آدھا سچ بیان کیا، خیر اسے تو میں دیکھ لوں گا، پہلے تمہاری خاطر تواضع کو انجوائے کر لو، وہ استہزاء انداز میں بولا تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے۔ اس کی بات سنتے سامنے کھڑے گینگسٹر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ میری محبت میں گرفتار ہے، وہ تم سے نہ جانے کتنے اور جھوٹ بولے، خیر میری چیزوں کو چھونے والے کے میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں۔ وہ نیچے جھکتی اپنی حیضت گرین آنکھیں اس پر گاڑتے دبی دبی آواز میں لڑایا تھا۔ اس نے روالو نکالتے ماہر کے بازو پر فائر کیا جس سے گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ ماہر نے شدید تکلیف سے لب بھینچ لیے جب باہر سے آتی آوازوں پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں ایک بیٹک تو ہوں، چلتی پھرتی موت میں خود ایک تریکن ڈیوائس ہوں، اپنے سسرالیوں سے مل لو۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا جب دروازے پر لات مارتے کچھ کانسٹیبل اندر آئے تھے۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں سکون پھر گیا تھا۔ بے صاف لگ وہ جھکتے بولا اور پھر چند پل میں ان کانسٹیبل کو ڈھیر کرتا ماہر کی جانب مڑا، لیکن باہر سے آتی کئی قدموں کی آواز پر وہ لب بھیجے وہاں سے نکل گیا۔ دوسری جانب ماہر نے اپنے پاسوں میں درد کی ٹھیس اٹھتی محسوس کی تھی۔ ماہر تم ٹھیک ہو؟ جمشید خان اندر آتے اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے سے اسباب میں سر ہلا گیا۔ اس نے پاکٹ سے رومال نکالتے اپنے بازو پر باندھا تھا۔ تم ہاسپٹل جاؤ پھر مجھ سے ملنا، جمشید خان اس کا کندھا کھپکپاتے بولے تھے۔ ماہر سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ وہ ہمیشہ ہی خود میں کہیں نہ کہیں تریکن ڈیوائس چھپا کر رکھتا تھا، لیکن شہید الیگزینڈر نے اسے عام سا آدمی سمجھ گیا تھا، تبھی وہ بہت عام انداز میں اسے مارنے والا تھا۔ لیکن اب نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلی بار الیگزینڈر کی ہار ہوئی تھی اور دوسرا وہاں کے قریب اس انسان کی موجودگی نے اس کا دماغ بھگ سے پڑا دیا تھا۔ نہ جانے وہ اب ماہر رانا کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، احمد نے ریسٹورنٹ میں بیٹھے رانیہ کو دیکھتے کہا جو فیروزی فراق میں ملبوس تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور چہرے پر ڈر کے تاثرات تھے۔ یہ رانیہ کیوں ڈر رہی ہو یار؟ نہ اچھا بتاؤ، شادی کے فنکشن میں کیا پہننا چاہو گی تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی تپش بھری گرفت میں لیتے بولا۔ رانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جو آپ کو پسند ہو، وہ سرخ ہوتے چہرے سمیت بولی تھی۔ احمد کھل کر مسکرایا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگوں میں دیکھوں گا، وہ چمکتی کالی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ رانیہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پہلے والا خوف اور گھبراہٹ تب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ آپ کو پا کر میں بہت خوش ہوں احمد، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ احمد نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا لی۔ ڈیڑھ ابھی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے، 2 دن بعد واپس آ جائے گے۔ میں ان سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں میں تمہیں پا لوں۔ احمد اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے بولا۔ رانیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر دلال بکھر گیا۔ میں اور انتظار نہیں کرنا چاہتا رانیہ، میں جلد از جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ خیر کل میرے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تم نے ضرور آنا ہے، احمد اٹھتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ احمد آنکھوں میں اداسی لیے بولا تو رانیہ نے اسباب میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی احمد اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ہر پل اس کا خیال رکھتا تھا۔
رانیہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ احمد جیسا خیال رکھنے والا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے والا ہے۔ ایسے میں وہ احمد کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی فوراً سے مان گئی تھی۔ کہاں گئی وہ فائل؟ جمشید خان نے پوری الماری چھان ماری تھی۔ غرض اپنے کمرے کا ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن وہ فائل ان کے لاکر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی اور اب مل نہیں رہی تھی۔ وہ فائل ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ گھر سے ورثے سے نکلتے سیدھا سٹیشن آئے تھے۔ ماہر بھی ان کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے بازو میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سر، اتنے پریشان کیوں ہے؟ ماہر نے جمشید خان کو دیکھتے کہا، جس پر وہ لب بھیج گئے۔ اس میں بہت حساس انفارمیشن تھی، وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ازیوری تھنگ ہو کے ماہر نے اپنے بازو کی جانب دیکھا، اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ جمشید خان نے سردار بھری تھی، میری ایک بہت اہم فائل میرے گھر کے لاکر سے غائب ہو گئی ہے۔ جمشید خان لب بھیجے بولے تو ماہر نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اب اوپر سے مجھ پر پریشر بنے گا، مجھے کسی بھی قیمت پر وہ فائل چاہیے۔ جمشید صاحب بائیں ہاتھ جوڑے بولے تھے، چیف سلیکٹر مجھ پر دباؤ بڑھائے گئے، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوگی۔ جمشید خان آخری بار تنزیہ بولے تھے۔ ماہر نے چونکتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ اس فائل میں ان تمام لوگوں کے نام تھے جو ڈیڈلی گینگسٹر کے ساتھ مل کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ مجھے چیف سلیکٹر پر بھی شک تھا، میں یہ کام تمہیں دیتا ہوں۔ ماہر، وہ فائل میرے گھر سے غائب ہوئی ہے، یا تو کوئی باہر والا ہے یا پھر… وہ کہتے رکھتے۔ ماہر کا دھیان بے ساختہ ماہر کی جانب اٹھا، وہ لب بھیج گیا۔ سر، کیا آپ کو نہیں پتا اس فائل میں کس کا نام ہے؟ ہم اس طرح آسانی سے انہیں پکڑ سکیں گے۔ ماہر نے آسان حل پیش کیا تھا۔ جمشید خان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ فائل میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اور کچھ بھروسے مند ٹیم کو لے کر ڈائریکٹ CBI کے پاس وہ فائل پہنچانے والا تھا جس خفیہ آدمی نے مجھے فائل دی تھی، وہ بھی مارا گیا۔ جمشید خان بہت پریشانی سے بولے تھے۔ ماہر نے لب دباتے کچھ سوچا۔ وہ کہ سر، میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وہ سر ہلاتے بولا تھا۔ جمشید خان نے رسوات میں سر ہلایا۔ اور میری بیٹی پسند آ گئی تمہیں؟ وہ مدعا بدل گئے۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے رسوات میں سر ہلایا تھا۔ جمشید خان نے خوشی سے اسے دیکھا۔ تو پھر کب تک شادی کی ڈیٹ فائنل کرے؟ جمشید خان خوش تھے۔ 15 دن بعد۔ ماہر مسکرا کر بولتا، ان سے ہاتھ ملاتا وہاں سے نکل گیا، ارادہ ان کے گھر جانے کا تھا۔